آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق و شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب التعظیم و تکریم، زینت مسند صدارت، رونق محفل، میر محفل، جان محفل، روح محفل، صدر محفل، آفتاب طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، واقف آداب شریعت، شناسہ اسرار حقیقت و معرفت، حضرت قبلہ الحاج پیر سید صداقت علی شاہ صاحب گیلانی چشتی قادری وارسی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و ادب و محبت کے لائق استاذ الحفاظ والقراء محترم جناب قاری غلام شبیر چشتی صاحب، دیگر قبلہ شاہ صاحب سے نسبت رکھنے والے وارسی برادران محترم و مکرم و معظم، سامعین و حاضرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی یہ پاکیزہ محفل ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کے محسن اعظم نبی مکرم، نور مجسم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، آقائے دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام النبیین، قائد المرسلین، فخر الاولین والآخرین، ختم النبیین، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کے سلسلہ میں ہمارے انتہائی محترم جناب شفیق بھائی نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور ان کے والد محترم جناب محمد شبیر صاحب، آپ اور میں بظاہر ان کی دعوت پہ آئے ہیں، اصل میں وہ آیا ہے جسے حضور نے بلایا ہے، جسے اس بات کا یقین ہے وہ ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ محفل ہے، لوگ بھی کافی ہیں، جتنا ذوق، جتنا شوق، جتنی محبت، جتنی حدت، جتنی تڑپ بڑھتی جائے گی سرکار کی نظر کرم بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس لیے یہ سرکار کی مجلس ہے، ذکر کی محفل ہے، ذکر کی مجلس ہے، اس میں آنے والا بھی خوش نصیب ہے، پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے، سننے والا بھی خوش نصیب ہے، سنانے والا بھی خوش نصیب ہے۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں ہم سب کے، ہمیں یہ محفل پاک نصیب ہو رہی ہے۔ پانی کی بہاؤ کی طرح زندگی گزر رہی ہے، میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنی مصروفیت میں مستغرق ہے، کوئی گھر کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، کوئی کاروباری دشواریوں اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی باہر کے معاملات میں۔ یہ زندگی ہوا کے جھونکے کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح گزر رہی ہے، مگر یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لو یؤاخذکم، اگر اللہ تمہیں پکڑتا، اگر اللہ لوگوں کو اس چیز پر پکڑتا بما کا سبو کہ انہوں نے عمل کیا کمائے، یعنی اللہ اگر تمہیں تمہارے اعمال کے سبب پکڑے، اعمال کے سبب مواخذہ کرے،
تو اللہ فرماتا ہے ما تارکا لا ظہرہا من دابہ، پھر زمین پہ چلنے والا کوئی بھی نہ باقی رہے۔ یعنی اگر عمل کے طور پر وہ پکڑے یہ نمازی کتنا ہے، یہ روزہ دار کتنا ہے، یہ عبادت کتنی کرتا ہے، ریاضت کتنی کرتا ہے، اگر اس چیز پر اللہ مواخذہ کرے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پھر زمین پر چلنے والا کوئی نہ رہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، مؤخر فرما دیتا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ ڈھیل کا وقت پورا ہوتا ہے، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے اور اس سے سب وہ پوچھتا ہے جو جو اس نے کیا ہے۔ اس دنیا میں عمل کے لحاظ سے اللہ نہیں مواخذہ فرماتا، کردار کے لحاظ سے اللہ نہیں مواخذہ فرماتا، عبادت کے لحاظ سے اللہ نہیں مواخذہ فرماتا۔ میں یہاں پر مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں جس زبان پر خدا بولتا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ یار دیکھیں نا، محفل میں جو اپنی مرضی سے آیا ہے تو وہ تو نہ بولے، جو حضور کے لیے آئے وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارا ذوق ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں میں یہ حدیث پاک عرض کرنے والا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ ہمارا اٹھنا، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ سونا، یہ لیٹنا، یہ کروٹیں بدلنا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو حدیث پاک سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فرمایا تم میں سے اللہ نے ہر بندے کو حاکم بنایا ہے، ہر بندے کو امیر بنایا ہے، ہر بندے کو حاکم بنایا اور اسے حکومت دی گئی، ہر بندے کو سلطان بنایا، اسے سلطنت دی گئی۔ آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حاکم ہے، اپنی اولاد پر حاکم ہے، مرد اپنی بیوی پر حاکم ہے، ماں اپنے بچوں پر حاکم ہے، استاذ اپنے شاگردوں پر حاکم ہے، پیر اپنے مریدوں پر حاکم ہے۔ اس سے اس کی حکومت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے اولاد کو قرآن پڑھایا کہ نہیں، بتا تو نے اولاد کو درود پاک سکھایا کہ نہیں، بتا تو نے اولاد کو نماز کا راستہ دکھایا کہ نہیں۔ یہ ہر بندے سے سوال ہوگا اور اگلی بات سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اپنے اعضاء پر بھی حاکم بنایا ہے، اعضاء پر بھی حاکم بنایا ہے، کانوں پر بھی حاکم، آنکھوں پر بھی حاکم، ہاتھوں پر بھی حاکم، دل پر بھی حاکم، قدموں پر بھی حاکم، نظر و نگاہ پر بھی حاکم، سوچ پر بھی حاکم، فکر پر بھی حاکم، نفس پر بھی حاکم، ہر شے انسان نے۔ اب دیکھیں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ہاتھ اس کی حکومت میں ہے، ہاتھ اس کے قبضے میں ہے، جناب اٹھائے تو اٹھتا ہے، نہ اٹھائے تو نہیں اٹھتا، زبان قبضے میں ہے، ہلائے تو حرکت کرتی ہے، بولتی ہے وگرنہ نہیں بولتی، آنکھیں ہیں، آنکھوں پر حکومت ہے، کھولے تو نظر آتا ہے، بند کرے تو نہیں دیکھتا، اسی طرح قدموں پر حکومت ہے، جناب تحرک کرے تو چلتا ہے وگرنہ نہیں چلتا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتا میں نے تجھے کان دیے تھے، کانوں سے کیا سنتا رہا، بتا میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، آنکھوں سے کیا دیکھتا رہا، بتا تو نے میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، ہاتھوں سے کیا کرتا رہا، بتا میں نے تجھے قدم دیے تھے، قدموں سے کیا کرتا رہا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جب قیامت کے دن یہ سوال ہوگا اور ہم جیسے خوش نصیب اور خوش وقت اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کریں گے مولا تو نے کان دیے تھے، ہم کانوں سے مصطفیٰ کی نعتیں سنتے رہے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر سنتے رہے ہیں، تو نے زبان دی تھی، ہم زبان سے تیرے محبوب کی نعتیں گنگناتے رہے ہیں، نغمات مصطفیٰ سنتے رہے ہیں۔ یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں سے یا بیت اللہ کو دیکھتے تھے یا گنبد خضرا کو دیکھا کرتے تھے، اے یا اللہ تو نے قدم دیے تھے، ہم قدموں سے چل کر یا تیرے گھر میں جاتے تھے یا تیرے نبی کے ذکر کی محفل میں جاتے تھے۔ اب غور کرنا، یہاں سے لے کر آخر تک ہر بندہ ہی عاشق ہے، ہر بندہ
ہی مومن ہے، ہر بندہ ہی مخلص ہے، ہر بندہ ہی متقی ہے، کسی کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں، ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج پارٹیاں بھی بڑی، جماعتیں بھی بڑی، گروہ بندیاں بھی بڑی، کہاں کہاں کس کس کو ڈھونڈتے پھرو گے، مگر یہ میں آپ کو نشانی اور علامت کے طور پر یہ بتا رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرا دل کرتا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے ہاتھ بھی اٹھ جائیں گے، زبان پر سبحان اللہ بھی آ جائے گی اگر ایسا ہو گیا، کیونکہ یہ محفل حضور کے ذکر کی ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اگر یہ سما اور یہ رونق بن گئی کہ ہاتھ اٹھ گئے، زبان پر سبحان اللہ کی داد آ گئی، پھر یاد رکھ لینا اس محفل کی مقبولیت کا رنگ نرالا ہو جائے گا اور مزہ تو بالا ہو جائے گا۔ اب جناب جملہ سنیے، کہا کان دیے، عرض کی یا اللہ نعتیں سنتا رہا، زبان دی تیرے محبوب کے نغمے پڑھتا رہا، قدم دیے چل کر مسجد میں جاتا رہا یا تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں جاتا رہا۔ جب یہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی قسم میرا ذوق کہتا ہے، میرا شوق کہتا ہے، میرا ایمان و ایقان و وجدان کہتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی نسبت کی بات آئے گی، پھر خدا ہمارے گناہ نہیں دیکھے گا، نسبت مصطفیٰ دیکھے گا۔ ان کو سمجھ آئیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پوچھا جانا ہے، ہر بندے سے سوال ہونا ہے، ہر بندے سے فکر کے بارے میں۔ اور محدثین اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے بندے، تجھے میں نے اچھی آواز دی تھی، کیا تو نے آواز سے قرآن پڑھا، حضور کی نعتیں پڑھی؟ میں نے تجھ میں یہ صلاحیت دی تھی کہ تو راہبری کرے لوگوں کی، تو ان کا مخلص رہنما بنا، مخلص راہبر بنا، انہیں نفس پر جو ہے وہ محاسبہ کرنا سکھایا یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ہم کیا ہیں؟ قیامت کے دن منظر دیکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بلائے گا، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، اے آدم تجھے شریعت دی، طریقت دی، معرفت دی، حقیقت دی، تبلیغ دی، لوگوں میں بھیجا، بتانا تو نے تبلیغ کی یا نہیں؟ یا اللہ کی ہے، اور میں کی ہے، تیرا گواہ کون ہے؟ نبیوں سے پوچھا جا رہا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک معجزات بھی کمال، کمالات بھی کمال، کرامات بھی کمال، تسبیحات، تعلیلات، تقدیسات، تحمیدات بھی کمال، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اے نبیوں، اے رسولوں، تمہیں کتابیں بھی دی ہیں، حکمتیں بھی دی ہیں، معجزات اور کمالات بھی دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو دین کا راستہ دکھاؤ، لوگوں کو مجھ تک لاؤ۔ بتاؤ تم نے تبلیغ کی یا نہیں؟ ہر نبی کا، ہر رسول کا جواب ہے یا اللہ جیسا تم نے کہا ہم نے ویسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا جواب یہی تھا، یا اللہ جو تم نے تبلیغ دی ہم نے کر دی ہے، میں لاؤ اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ اب حضرت آدم گواہی کے طور پر میرے نبی کو لے کر آتے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ گواہی کے طور پر آدم کے گواہ میرے نبی، آدم کے گواہ سارے کہہ دیں میرے نبی، جن کا نبی سے رشتہ ہے وہ کہہ دیں آدم کے گواہ، شیش کے گواہ بھی میرے نبی، حضرت نوح کے گواہ بھی میرے نبی، موسیٰ کلیم اللہ کے گواہ بھی میرے نبی، نوح نجی اللہ کے گواہ بھی میرے نبی ہیں۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول کے تبلیغ کے گواہ میرے نبی، معجزات کے گواہ میرے نبی، کمالات کے گواہ میرے نبی، نبوت کے گواہ میرے نبی، رسالت کے گواہ میرے نبی، پیغامات کے گواہ میرے نبی۔ جب سب سے گواہی دے دی گئی، سب کی گواہی دے دی گئی، اب حضور کو بلایا، اے حبیب میں نے تجھے علم دیا تھا، تجھے شریعت دی تھی، پیغامات دیے تھے، معجزات دیے تھے، بتا تو نے تبلیغ کی یا نہیں؟ یا اللہ کی ہے، جیسے تو نے کہا تھا ویسے ہی کی ہے۔ فرمایا اپنا گواہ لے کر آؤ، اپنا گواہ۔ اب دیکھیں بھی سارے نبیوں کے گواہ میرے نبی،
سارے نبیوں کے جناب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی ہر رسول کے ہر اعتبار سے گواہ میرے نبی ہیں. اب جب میرے نبی آئے کہا اے حبیب بتا تیرا گواہ کون ہے؟ میرے نبی مولا علی کو لے کر آئے. بھائی علی کا نام مومن اور منافق کی پہچان کرا دیتا ہے. نہیں ایسے نہیں، نعرہ حیدری ایسے نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جوان ہو جائے. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ بندہ 100 سال کی عمر میں جسمانی نحافت اور کمزوری میں مبتلا ہو، جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو وہ شیر جوان بن جاتا ہے. ذرا جوان بن کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. میں ایسے نہیں آپ کو نعرے لگوا رہا، آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں. میں نے کون سا آپ کے سامنے بینگن بیچ کے جانے ہیں، امرود بیچ کے، یا کانے سودے میں لے کر آیا ہوں جو بک جائیں اور میں جلدی جلدی بھاگ جاؤں. ایسا نہیں. میرے پاس یا ذکر نبی ہے یا مولا علی کی باتیں ہیں. یہ کہاں سنائی جاتی ہیں؟ جہاں اہل محبت ہوں. اور یاد رکھ لیں خدا کی قسم ہے ایمان کی مختلف نشانیاں ہیں. کبھی ایمان نماز میں بند تھا، میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. وقت بدلا، ایمان کی نشانی تبدیل ہو گئی. اب ایمان بند ہو گیا روزے میں، فرمایا کہ جس نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑا کافر ہو گیا. پھر وقت بدلا، ایمان کی نشانی حج بن گیا. پھر وقت بدلا، ایمان کی نشانی زکات بن گئی. اب ایسا وقت آیا کہ لوگ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، حج بھی کرتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، صدقات خیرات بھی کرتے تھے، مگر قرآن نے کہا وما ہم بمومنین، یہ نمازی ہیں مگر مومن نہیں ہیں، روزہ دار ہیں مگر مومن نہیں ہیں، حاجی ہیں مگر مومن نہیں ہیں، زکات دینے والے ہیں مگر مومن نہیں ہیں. صحابہ تڑپتے ہوئے مدینے کے تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سونیا ذرا ہمیں بتا تو صحیح اب ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نماز بھی ایمان کی نشانی نہیں رہی، روزہ حج زکات صدقات تسبیحات ایمان کی نشانی نہیں رہی، اب ایمان کس چیز میں بند ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کنا نعرف المومنین والمنافقین بذکر علی ابن ابی طالب. کسی بھی مجمع میں جلسے میں یہ دیکھنا ہو منافق کون ہے عاشق کون ہے، علی کا نام لیا کرو. جو چہرے بگڑ جائیں سمجھ لینا منافق بیٹھا ہے، جو مچل جائے محمد کا عاشق بیٹھا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھیں بھائی یہ میرا نعرہ نہیں، آپ کا نعرہ نہیں، کسی کا نعرہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں. اس لیے جتنے بھی بیٹھے ہیں شرمانا کیا ہے؟ حضور کے ذکر پر شرمانا، حضور کے ذکر پر چپ رہنا. اب قرآن مجید سے پوچھ لیں، خدا کی قسم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بندے میں نے تجھے زبان دی، آنکھیں دی، دل دیا، کان دیے، کس لیے دیے؟ کبھی پوچھیں مجھ سے یا اللہ کس لیے دیے؟ فرمایا لم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. فرمایا لوگو تمہیں دل دیا ہے عشق مصطفیٰ کے لیے، آنکھ دی ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، زبان دی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے. اب جس زبان پر اللہ اکبر نہ آئے وہ کہاں جا کے بولے گی؟ جس زبان پر یا رسول اللہ نہ آئے وہ کہاں جا کر بولے گی؟ آج بولیں گے تو کل مدینے والا ہمارے لیے بولے گا، آج بولیں گے تو کل وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. اسی لیے اس تصور کو کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے عاشقوں والا نعرہ ایک سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری. کہ پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، مولا علی کے نوکر بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر ناز کرتے ہیں، فخر فرماتے ہیں، ناز کرتے ہیں. جب بنانا چاہا نا اللہ نے، بنانے کا ارادہ فرمایا، ابھی بنایا نہیں، فرشتوں کو بلایا، کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ انسان کو تو نائب بنا رہا ہے، یہ تو دنیا میں جا کر فسادات کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، خون کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم دیکھتے ہو ابلیس کو، میں دیکھتا ہوں آدم صفی اللہ کو. تم دیکھتے ہو نمرود کو، میں دیکھتا ہوں خلیل اللہ کو. تم دیکھتے ہو فرعون کو اور میں دیکھتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کو. تم ابو جہل کو دیکھتے ہو، ابو لہب کو دیکھتے ہو، میں محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہوں. بنا دیا بنا دیا بنا دیا بنا دیا. اور طبرانی کی روایت ہے جب اس طرح حلقہ لگا کر مجلس لگا کر محفل میں بیٹھ کر کوئی بھی بندہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، الحمدللہ کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ بلاتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں تم نے کہا تھا یہ خون کا بازار گرم کریں گے، قتل و غارت کریں گے، یہ فساد کریں گے. آپ بتاؤ یہ فساد والے ہیں یا نبی کے میلاد والے ہیں؟ جو میلادی ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ. یہ ہماری ادائیں، یہ وفائیں، یہ محبتیں، یہ عشق، یہ پیار. ایک تو کیمرے یہ ہیں جو ہاتھوں میں انہوں نے لیے ہوئے ہیں، ایک آسمانی کیمرہ ہے جو ہر ایک کی ادا کو نوٹ کر رہا ہے. کون حدیث کے دوران، قرآن کے دوران آپس میں بات کر رہا ہے، کون ہے جو یکسوئی کے ساتھ سنتا جا رہا ہے اور اس پر خوش ہوتا جا رہا ہے. یہ خدائی کیمرہ ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں. اس پر اگر حکومت ہے تو یا خدا کی حکومت ہے یا محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جب اس کیمرے میں ہماری ریکارڈنگ ہو، خدا دیکھے، مصطفیٰ دیکھے، ناز کریں کہ ہم نے بنایا تھا ان کو عبادت کے لیے. یہ دنیا میں جا کر یا خدا کا ذکر کر رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے ہر چیز سے سوال کیا جائے گا. اور ایمان کی نشانی علی کی محبت. اب ایمان کی نشانی بتا دی گئی کہ مولا علی کی محبت سینے میں ہے بندہ مومن. میرے آقا نے خود فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. فرمایا اے علی منافق کے بغیر تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھتا، مومن کے بغیر تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. علی اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں نبی بھی ہوتے ہیں، رب جلی بھی ہوتے ہیں. اور مولا علی کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا کر بیان کیا، کیا کیا بنا کر بیان کیا. میں مولا کائنات کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں اور وہ خطبہ جو آپ نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ خطبہ ایسا سننے والے کو یہ پتہ چلتا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، آسمانوں میں ستاروں کا کہکشاں اور جھرمٹ کیسے بنایا. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ آسمانوں میں سیارے کتنے ہیں، آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ آسمانوں میں دروازے کتنے ہیں اور ایک دروازے سے کتنے فرشتے آتے ہیں، کتنے فرشتے جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون سا فرشتہ رزق لے کر آتا ہے، کون سا فرشتہ بارش کا جو استغاثہ لے کر آتا ہے، کون سا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آتا ہے، کون سا فرشتہ جناب یہ چیز لے کر آتا ہے، وہ لے کر آتا ہے. آپ کے سامنے جو سننے والے تھے گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ جب مولا علی بیان کر رہے تھے ہمیں معلوم ایسے لگتا تھا کہ زمین بھی ہمارے سامنے بنی ہے، آسمان بھی ہمارے سامنے بنا ہے، ستارے بھی ہمارے سامنے بنے ہیں، سورج بھی ہمارے سامنے بنا ہے، چاند بھی ہمارے سامنے بنایا ہے. بھائی کیوں نہ علی کی زبان پر یہ ساری باتیں آئیں. میرے آقا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں. اچھا دیکھیں میرے حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی دروازہ. میں علم کا شہر، علی دروازہ. میں ایک قاعدے کا سہارا لیتے ہوئے، ایک نحوی قاعدے کا سہارا لیتے ہوئے آپ کو، چونکہ یہ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں مفہوم کا سمندر بنا ہوتا ہے. علی بابوہا، علی اس کا دروازہ. یا رسول اللہ آپ کب سے علم کے شہر ہیں؟ آپ کب سے علم کے شہر ہیں؟ جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا میں علم کا شہر ہوں. اب ذرا اس کو سمجھیے، کب سے؟
کب سے جب سے نبی آپ نبی کب بنے؟ کیونکہ علم تابع ہے نبوت کے، جب نبوت ملی تب علم ملا۔ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ میں کتابت پڑھنے کتابت پر زور نہیں، کوئی نبیوں کی بھرمار نہیں، یہ قرآن و حدیث ہے۔ بتا وجب ہوا مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ فرماتے ہیں آدم و بین المائے آدم و بین المائے والجسد، ابھی آدم نہیں بنے تھے نہ محمد نبی تھا۔ بڑے ڈھیلے بندے ہو یار، آنکھوں سبحان اللہ۔ تھوڑا بڑا ہاضمہ درست ہے، بڑا ہاضمہ درست ہے، جملے بچائی جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک جملہ بھی نہیں پہچان دینا، گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ بھئی فرمایا جب سے علم کے شہر، جب سے نبی، یا رسول اللہ نبی کب بنے؟ میں ابھی آدم نہیں تھے میں نبی تھا۔ اچھا دیکھیں صحابہ کا سوال دیکھیں اور حضور کا جواب دیکھیں۔ آپ سے کوئی پوچھے بھی دعا کب ہوگی، محفل کے بعد اختتامی دعا کب ہوگی، آپ کہیں گے 3 بجے اور 6 بجے کے درمیان، وہ کہے گا یار چنگا جواب دیتا ہے، 4 بجے سمجھا، 4:30 سمجھا، 5 سمجھا، 5:30 سمجھا، 6 ایک جواب ہے۔ کب کا تعلق تعین وقت کو جاتا ہے، کب بنے وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ پل، وہ لمحہ، وہ لمحہ بتائیں کہ جس وقت تاج نبوت آپ کے سر پہ خدا نے سجایا، لیکن میرے آقا نے دیکھا یہ ہے آدمی، یہ ہے بشر، ان کا تعلق ہے جناب آدم کے ساتھ، اسی لیے انہیں آدم کا بتا دوں۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں وہ لمحے بتائیں، وہ وقت بتائیں کہ کب آپ بنے تھے۔ اب میرے آقا نے بات کھولی اور بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کب نبی بنا۔ فرمایا صحابہ تم گھڑیاں پوچھتے ہو، پوچھتے ہو، پل پوچھتے ہو، وقت پوچھتے ہو، وقت بنتا ہے نظام شمسی کے ساتھ، سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، زمین بھی ہو، آسمان بھی ہو، اور جناب گردش لیل و نہار بھی ہو، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، سیارے ستارے، سورج چاند، یہ سب کچھ ہو، انہوں نے بنتا ہے وقت۔ اے صحابہ جب اللہ نے مجھے نبی بنایا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستارے پہ، نہ سیارے پہ، نہ شمس و قمر، نہ برق و قمر، نہ شب و قمر، نہ زمین و آسمان، نہ مقام و مکان، نہ جنت و جہنم، نہ رضوان، نہ بوئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اے صحابہ ابھی وقت نہیں بنا تھا میں محمد نبی کا۔ ابھی وقت نہیں بنا میں نبی تھا۔ اچھا جب سے علم کے شہر ہوں گے تب سے علی اس کا دروازہ، جب سے نبی علم کے شہر تب سے علی اس کا دروازہ۔ مکان بغیر دروازے کے ہو ویران ہوتا ہے، حضور کے علم کا دیوان ویران کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے علم کا جمال اور جلال ایک لمحے کے لیے بھی ویران نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے یہ بتا دیا ابھی کچھ نہیں بنا تھا میں نبی تھا، علم کا شہر تھا، تو ماننا پڑے گا نہ نبوت مصطفیٰ کی انتہا کو کوئی جان سکتا ہے، نہ مولا علی کی شان کو کوئی جان سکتا ہے۔ برملا اور برسر منبر یہ جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، ہمارا نبی بھی بے مثال ہے، مولا علی بھی بے مثال ہے۔ اس کا عقیدہ ہو وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا ایمان کی پہچان علی کی محبت، علی کا نام آ جائے نا تو چہروں پہ تازگی آ جانا چاہیے، چہروں پہ سرور آ جانا چاہیے۔ بھئی ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہم کچھ موزی تھوڑے ہیں، یہ حیا تھوڑے ہیں کہ حضور کی نسبتوں کو آئے مال کریں۔ نہیں نہیں، ہمیں یہ بزرگوں نے، یہ اسلاف نے، یہ ولیوں نے اور ان جیسے مرشدوں نے اور ان جیسے باباؤں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سر جھکانا کہاں ہے، سر اٹھانا کہاں ہے، جھکنا کہاں ہے، اٹھنا کہاں ہے۔ اسی لیے خدا کی قسم ہمیں سر جھکانا بھی آتا ہے، سر اٹھانا بھی آتا ہے، سر کٹانا بھی آتا ہے۔ اگر سر کٹاتے ہیں تو نام مصطفیٰ کے کٹاتے ہیں، سر
جھکاتے ہیں تو چوکھٹ مسئلہ جھکاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نسبتوں کا حیا کیسے کرنا ہے۔ ہم نبی کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے صحابہ کے بھی ماننے والے، لیکن میں نے جب دیکھا بچپن میں دیکھا علی نظر آیا، کہہ دیں سبحان اللہ، بچپن میں دیکھا علی نظر آئے، چار یاروں میں دیکھا علی نظر آئے، عشرہ مبشرہ میں دیکھا علی نظر آئے، حضرت والوں میں دیکھا علی نظر آئے، علی میں دیکھا علی نظر آئے۔ اگر میں حضور کے سفر کو دیکھتا ہوں علی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو حضور کے سفر کی بات سنا دوں، ہجرت کی رات ہے، مکہ سے ہوتے حضور چلے ہجرت کریں، ہجرت کرتے ہوئے مولا علی کو بستر پہ سلایا، ہاں علی یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، صبح دے کے نہ آ جائے، صبح دے کے ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ امانتیں ہیں، ساری آپ نے امانتیں دے، صبح دے کر مدینے آ جائے۔ ایک روایت میں بتایا، ایک نے نہیں بتایا۔ حضور سید فیض عالم نے ان دونوں روایتوں کو نقل کیا اور آپ نے فرمایا جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری امانتیں مولا علی کے حوالے کی کہ یہ صبح دے کر آ جانا۔ نہ نبی نے بتایا یا کس کی امانت ہے، نہ علی نے پوچھا یہ کس کی امانت ہے۔ علی کو بستر پہ سلایا، ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے، علی بستر پہ، صدیق اکبر ساتھ۔ او بھائی میں نے عالم تصورات میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ دونوں کو بستر دے دیتے، آپ دونوں کو ساتھ لے جاتے، یہ کیا ایک کو بستر پہ سلایا ایک کو ساتھ لے کے چلے؟ میں اپنی قربت دکھا رہا ہوں، وہ بھی میرا قریب ہے یہ بھی میرے قریب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے علی کا بہانہ بنا کر صدیق اکبر کو نہ چھوڑ دے، صدیق اکبر کا بہانہ بنا کر علی کو نہ چھوڑ دے۔ جو میرا حیا کرنے والا ہوتا ابو بکر سے بھی پیار کرے گا، مولا علی سے بھی پیار کرے گا۔ مولا علی اٹھے، جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی چین سے نہیں سویا، ایک رات بھی چین سے نہیں سویا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا قضا کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بھائی موت کی تیاری کریں۔ سردیوں کا موسم آئے ہمیں پتا ہے، ہم گرم کپڑوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، ہر چیز اس موسم کے مطابق، گرمیوں کا آئے لباس اس سب کچھ، لیکن اس موت کے موسم کا پتہ ہی نہیں کب آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، کس طرح آئے، اس کے لیے ہر وقت تیار۔ نبی فرماتے ہیں میں کبھی چین سے نہیں سویا، ہو سکتا ہے کہ میں صبح کا سورج دیکھ پاؤں یا نہ۔ جب میرے نبی نے فرمایا اے علی یہ امانتیں ہیں صبح دیکھ کر مدینے آ جانا، میں نے کہا اب اسرائیل مدینے تک مجھے چھو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے امانتیں بھی دینی ہے، مدینے میں جانا ہے۔ میرا یہ یقین کامل اور ایمان کامل کا خدا کی قسم کائنات بدل سکتی ہے، محمد عربی کی بات نہیں بدل سکتی۔ صبح اٹھے مولا علی، آپ نے امانتیں اٹھائی، اب داتا صاحب نے اس روایت کو لکھا امانت بول رہی ہے علی میں فلاں کی ہوں، امانت بول رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جامد چیز ہے، غیر ضرور چیز ہے، غیر متنفس ہے، اس میں سانس ہی نہیں، روح ہی نہیں، جامد ہے، یہ کیسے بولے گی؟ میں نے کہا اللہ بلانے پہ چھریاں بھی بولتی، چھری بولی میدان مینا میں سے نہیں، جناب ابراہیم چلا رہے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، چھری نہیں چل رہی، آپ نے فرمایا تجھے کیا چیز جو ہے وہ چلنے سے مجبور کر رہی ہے؟ چھری نے کہا مولا تو نے مجھے غیر ناطق بنایا ہے، بے زبان بنایا ہے، چند لمحوں کے لیے تو مجھے طاقت دے، میں تیرے پیارے کلیم کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں چل رہی۔ اللہ نے غیر ناطق کو ناطق بنایا، یہ زبان کو زبان دی، اب چھری بول رہی ہے الجلیلو یأمرنی بالقتل والخلیل ینہانی۔ اے اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ، آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں تو رب 70 مرتبہ کہتے ہیں خبردار ابراہیم کے خلاص کی آپ اس لیے بڑی بات نہیں ہے۔ صبح امانتیں بول رہی ہے، علی کی خدا کی امانت، خدا کی امانت، خدا کی امانت، مولا علی نے لوٹایا اور مدینے پہنچ گئے۔ میرے نبی نے دونوں نسبتیں بتائی، نسبت اہل بیت بھی بتائی اور نسبت صحابہ بھی بتائی، اس لیے جو علی سے پیار کرنے والا ہوگا وہ صحابہ سے بھی ضرور پیار کرے۔
صحابہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی. تو اس لیے یاد رکھ لیں. بس میں اختتام کی طرف آ گیا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا اور سب کا سوال کرے گا تو عمل کے اعتبار سے نہیں. اگر عمل کے اعتبار سے معاہدہ کرے تو فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر زمین پر چلنے والا کوئی باقی نہ رہے. وہ بخشنے پہ آ جائے تو 100 کے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے، اور پکڑنے پہ آ جائے تو ایک رائی کے دانے کو بھی پکڑ لیتا ہے. اس کی گرفت سے ڈال کرے رحمت کے اوپر مار رہا کرے. اور پھر میرا جملہ دل کی بستی پہ سبق کرتے اور ان کو یہ میسج اور پیغام سمجھ کے جائیں. ان کے آگے ہم آتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن عمل نہیں دیکھتا، میرا جبہ نہیں دیکھتا، میرا دستار نہیں دیکھتا، کردار مزاج وقار کچھ نہیں دیکھتا، نبی کا پیار دیکھتا ہے، نبی کی محبت دیکھتا ہے. جس دل میں یہ آ جاتی ہے، جس دل میں یہ محبت آ جاتی ہے خدا بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو حضور کی اتباع کرو. حضور کی محبت کے چراغ دل میں جلا لو، شمع فروزہ کر، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو یہی میسج ہے، لوگوں جیو بھی نبی کے لیے، مرو بھی نبی کے لیے، قبر میں جاؤ بھی نبی کے لیے، حشر میں آؤ بھی نبی کے لیے. جو جیتا نبی کے لیے ہے، مرتا نبی کے لیے ہے، قبر میں جاتا نبی کے لیے ہے. وہ جیتا بھی شان سے ہے، مرتا بھی شان سے ہے، قبر میں جاتا بھی شان سے ہے، حشر میں آتا بھی شان سے ہے. بس یہی دعا کیا کریں اللہ ہمیں زندگی شان والی دے اور موت ایمان والی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو اپنی بارگاہ فرمائے. آمین.